اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے تھے سورہ ہمزہ اور ہم نے سورہ ہمزہ کے آدھا سے زیادہ کر لیا تھا۔ آج ہم اس کا پارٹ 2 کر رہے ہیں سورہ ہمزہ کا، اور میں کوئک ریکیپ کروں گی پچھلے جو ہم نے کیا، جسٹ ٹو بی ٹوگیدر، کیونکہ اچانک سے شروع کروں گی تو ہمیں یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کہاں ختم کیا تھا۔ تو سورۃ الہمزہ اسٹارٹ وتھ ویل، اور میں نے ویل بہت اچھی طرح سے وے الگ سمجھایا تھا، لام کی اہمیت الگ سمجھائی تھی، ویل کا مطلب الگ سمجھایا تھا۔ بیسکلی اس کو کنکلوڈ کیا تھا یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ کوس رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ناراض ہے، اور کن سے؟ ہمز اور لمز کرنے والوں سے۔ تو ہمزہ اور لمزہ، اور میں نے سمجھایا تھا کہ ہمزہ وہ لوگ ہیں جو پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، لوگوں کی برائی کرتے ہیں، یا لوگوں کے آنر سے کھیلتے ہیں، لوگوں کے بارے میں جو ان کو پتا ہے وہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کی سیکرٹس ایکسپوز کرتے ہیں، وہ ہمز ہیں۔ اور لمزہ وہ ہیں جو سامنے سے کرتے ہیں، جو ایکشن سے کرتے ہیں۔ جیسے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کے پیچھے برائی نہیں کرتی لیکن میں تو اس کے سامنے دو جا کے سنا کے آتی ہوں، تو وہ لمز ہے، وہ کوئی ان سے بہتر نہیں ہے، وہ اور بھی برے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کی منہ پہ سامنے انسلٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمز اور لمز کو اللہ تعالیٰ نے کوسا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے لیے خاص سزائیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خود کوس رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں نے آپ کو پوری ڈیٹیلز بتائی تھی کہ ہمزہ اور لمزہ ایک بار کوئی کسی عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ایک بار ایک ہمز ہو گیا، ایک بار ایک لمز ہو گیا، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہمزہ اور لمزہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کنٹینیوسلی لوگوں کو عادت ہوتی ہے، جب مل کے بیٹھتے ہیں دوسرے کی بات کرتے ہیں، جب مل کے بیٹھتے ہیں دوسروں کا پورا چٹھا کھول دیتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، ہمیشہ لوگوں پہ تان کرتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، اپنی طرف نہیں دیکھتے۔ تو یہ کانسٹنٹلی برائی کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کا سارا کنسرن دوسرے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ پورا ٹائم دوسروں کی ہی بات کرتے ہیں، تو یہ ایک اوور کنسرن ہوتا ہے دوسروں کی باتوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی آکیوپائی کرنے کے لیے کوئی ایمٹی مائنڈ، دا ڈیولز ورک شاپ اس کی طرح کام کرتا ہے، شیطان کا گھر بن جاتا ہے آپ کا ذہن، اور آپ کانسٹنٹلی لوگوں کی برائی کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بارے میں زیادہ کنسرن رکھتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کو دیکھتے ہیں، اپنے عمل صالح کو دیکھتے ہیں، آپ حق پہ رہنا چاہتے ہیں، آپ صبر کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا جب اوور کنسرن اپنی طرف ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کو کریکٹ کرنا بند کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بھئی ہمارا کیا، ہم کیوں کسی کے معاملے میں بولیں، ہم اس کے معاملے میں بھی نہیں بولیں گے، وہ ان کی زندگی ہے، یہ ان کی زندگی ہے، تو آپ کو ان کی زندگی کا سوال ہوگا کہ آپ نے اس کی برائی کی تھی، آپ نے اسے برا جانا تھا، پر آپ نے اس کو ٹوکا نہیں، آپ نے اس کو روکا نہیں۔ اور ٹوکنے اور روکنے کا میتھڈ ہے، ہمز اور لمز سے نہیں روکنا اور ٹوکنا ہے، تانے دے کر، سارکاسٹکلی، لوگوں کو برا بنا کر، انسلٹ کر کے کسی کو نہیں ٹوکنا ہے، پیار محبت سے، حسن سلوک سے، بہترین الفاظ سے، بہترین طریقے سے، محبت سے، عزت دے کر لوگوں کو کریکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو خاطر میں رکھیے گا۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ لوگوں کی یہ ویکنس ہوتی ہے، یہ انسان کی اپنی کمزوری ہے کہ وہ مسلسل لوگوں کی کمزوریاں ڈھونڈتا ہے، مسلسل لوگوں کی خامیاں بیان کرتا ہے، وہ اپنی خامی کو چھپانے کے لیے دوسروں کی خامیوں پر فوکس کرتا رہتا ہے، تاکہ آپ کا فوکس کبھی اس کی اپنی خامی پہ نہ چلا جائے۔
تو یہ ایک کمزور انسان کی نشانی ہے جو مسلسل لوگوں کی برائیاں ڈھونڈتا ہے، مسلسل لوگوں کی برائیاں کرتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو خود بہت کمزور ہے، اس میں خود بہت ساری خامیاں ہیں جو وہ نظر انداز کرتا ہے، اور وہ اس پہ نظر نہیں ڈالنا چاہتا اور نہ آپ کی کوئی فوکس اس پہ آنے دینا چاہتا. تو وہ کانسٹنٹلی دوسروں کی کمزوریاں بیان کرے گا، دوسروں کی پرابلمز بتائے گا، دوسروں کے فالٹ بتائے گا، ایز اف وہ خود فالٹ فری ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی ایسے کسی کو کہنا کہ میری فلاں بہن یا میری فلاں بیٹی یا میری فلاں رشتہ دار وہ غلطی کر ہی نہیں سکتی. ارے ایسا کون انسان ہے جو غلطی نہیں کر سکتا؟ نبیوں سے غلطیاں ہوئی ہیں تو کیا وہ نبی سے بڑھ کر ہے؟ ایسے کسی کے لیے بول دینا میرا یہ بچہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتی اس سے غلطی، نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ کو غلطیوں کو جب تک آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے اس کی معافی نہیں ملے گی، نہ اللہ سے نہ لوگوں سے. آپ کو پہلے غلطی کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ غلطی ہوئی ہے اس سے اور وہ معافی مانگے گی تم سے، آپ اس سے معافی لیں، پھر اللہ اسے معاف کرے گا. جب تک انسان معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. غلطی ہوئی ہے، پر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ غلطی کو غلطی مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ویکنس ہے ان کی، یہ کمزوری ہے. یہ مضبوط لوگ نہیں ہیں، یہ بہت کمزور ناچیز لوگ ہیں جو اپنا ڈیفینس کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ جی میں غلط ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ کو پتہ یہ ایروگنس کی نشانی ہے، تکبر کی نشانی ہے. کس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ میں نے غلطی نہیں کی؟ شیطان، ابلیس نے. اس نے کہا تھا کہ یہ میری غلطی نہیں ہے کہ میں اس کا سجدہ نہیں کر رہا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا، میں اس سے بڑھ کر ہوں، میں کیوں اس کے آگے جھک جاؤں؟ یہ تکبر کی نشانی ہے نا کہ میں اپنی غلطی نہیں مانوں گا، مجھ سے غلطی ہوئی نہیں ہے، میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، میں اتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار جن ہوں، ایک مخلوق ہوں اللہ کی جس نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی اذکار کیے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کو میں یاد کرتا ہوں، اس کی اتنی عبادت کی ہے، مجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. یہ شیطان کا فعل ہے. جب آپ ایسی بات کریں، سوچیں کسی کے لیے، اپنے لیے، تو آپ شیطان ہیں، آپ شیطان کو فالو کریں ڈائریکٹلی، کیونکہ وہ ایک شیطان ہی ہے جس نے سوچا کہ جی میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، یہ غلطی کسی اور کی ہوگی، میری تو ہو ہی نہیں سکتی، میں تو بہت ہی پارسا ہوں، اللہ کا بہت عبادت گزار ہوں، مجھ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو اس لیے میں کسی چیز کی معافی نہیں مانگوں گا. الٹا اس نے اللہ سے مہلت مانگ لی کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے کنڈیم کر دیا ہے تو مجھے مہلت دے دے، میں آپ کو پروف کروں گا. مہلت بھی کس لیے مانگی؟ اپنے تکبر کو پروف کرنے کے لیے، اپنی پوائنٹ کو پروف کرنے کے لیے. آپ مجھے مہلت دے دیں، میں آپ کو پروف کروں گا کہ یہ آدمی سجدے کے قابل ہی نہیں تھا، اور میں اس کو ورغلاؤں گا، میں اس کو آپ سے خلاف کروں گا. یہ آپ کا ناشکرہ بنے گا جس کے آگے آپ نے مجھے سر جھکانے کو کہا تھا، یہ خود آپ کے آگے سر نہیں جھکائے گا. پھر آپ مجھے بس اتنی مہلت دے دیں، اس کے بعد مجھے تو میرا اینڈ پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ویکنس ہے. جس آدمی میں یہ ویکنس ہو اس کا یہ سمجھ لیں کہ وہ آدمی اتنا ویک ہے کہ وہ لوگوں کی برائیاں کرتا رہتا ہے، یہ اس کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے. اب ہوموس is to talk about someone. ٹھیک ہے. اور کس طرح بات کرو ان کے بارے میں. ہومزا حماز وہ ہے جو کسی کے بارے میں ایسے بات کرتا ہے کہ اس کے دھجیے اڑا دیتا ہے، اس کو چیر کے رکھ دیتا ہے، اس کو چیر کر دیتا ہے، شریڈ کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے کہ ارے یہ تو آپ نے جہاں کسی کی تعریف کی، آپ نے کہا کہ بھائی یہ دریشوار بہن جو ہے نا ہماری بڑی اچھی بہن ہے، بس اتنا آپ نے کہہ دیا کافی ہے. اگر وہاں کوئی حماز بیٹھا ہے وہ کہے گا دریشوار کو جو تم جانتے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں دریشوار کیا. دریشوار تو یہ تھی 1971 میں ایسی تھی، 72 میں ایسی تھی، 78 میں ایسی تھی، 84 میں ایسی تھی. کیا کرو گے آپ کی سن کر؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ دھجیاں اڑا رہا ہے. اس دریشوار کے دھجیے اڑ گئے. یہ حماز ہے، اور اس کے لیے کیا سزا اللہ نے رکھی ہے وہ بھی سننا. ٹھیک ہے. یہ ہے حماز. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے لمزہ کے بارے میں. لمزہ از دا ٹون. اوکے. تانے دینا، سارکاسٹکلی بات کرنا،
لان اور تان سے بات کرنا, انسلٹ کرنا, ٹھیک ہے, لوگوں کی مذاق اڑانا. ارے یہ اس کو تو ہم بہت پہلے سے جانتے ہیں, یہ ارے اس کو تو پوچھو ہی نہیں, یہ تو ایسی تھی ویسی تھی, ارے ہم اس کو بچپن سے جانتے ہیں. کیا یہ وہی ہے؟ ہاں میں تو عمر فاروق کو بچپن سے جانتا ہوں, یہ تو مارنا چاہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ آدمی, اس کو کیا تم خلیفہ اور امیر المومنین کہنے چلے ہو. How does it sound now? This is how we sound when we try to make shreds out of somebody's character. ٹھیک ہے. پھر both humaza and lumaza are habitual traits. These are habitual traits. یہ وہ traits ہیں جو لوگوں میں habitually آ جاتی ہیں, بول بول کے, کر کر کے ان کی عادت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر that's all they know how to do. یہ ان کی عادت میں آ جاتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہمزہ اور لمزہ کے لیے یہ بھی ہے کہ we have to be very worried about people who constantly do humaza and lumaza. اس کے لیے میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ جو لوگ کانسٹنٹلی کسی کی دھجیاں اڑاتے ہیں, کسی کی عزت سے کھیلتے ہیں, کسی کے بارے میں آل فال بکتے ہیں, یا ان کے منہ پہ ان کو تانا دیتے ہیں, یا ان کی مذاق اڑاتے ہیں, یا ان کو مسخرہ بنا کے رکھ دیتے ہیں پبلک میں بھی اور ان کے پیچھے بھی, اور یا ان کے سامنے, either way, ایکشن سے, اشاروں سے. لمزہ از آلسو آنکھوں سے دیکھنا کہ that one, اشارے کرنا, یہ سب لمزہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. all that اگر اس بندے کے سامنے آپ نے کیا جیسے لمزہ ہے اور اس کو فیل ہو گیا, ہیلپ لیس فیل کر رہا ہے وہ, ٹھیک ہے, اب میں بہت ہیلپ لیس فیل کر رہی ہوں, آپ نے مجھے تانا دے دیا, اتنی بری بات میرے بارے میں کر دی, اور اگر میں صرف ٹرن اراؤنڈ ہو کر چلی جاؤں کہ ویل you know woe be on you, curse be on you because you have done this to me, I cannot do anything to you. وہ کہتا نہیں اپنے منہ سے, لیکن اگر اس کے دل سے ویل نکل گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویل کہتا ہے. اب آپ کو پتا چلا کہ یہ ویل کل ہمزۃ لمزہ, اللہ تعالیٰ نے جو ویل کہا on behalf of those people who are helpless, جو خود اپنی مدد نہیں کر پاتے, جن کے پاس نہیں ہے حوصلہ آپ کو جواب دینے کا, جو اپنا خود کا آنر ڈیفینڈ نہیں کر پاتے, اپنی صفائی نہیں بتا سکتے, جن کو آپ بدنام کر رہے ہیں, جن کو آپ ذلیل کر رہے ہیں, جن کو آپ برائیاں کر رہے ہیں, جن کو آپ گرا رہے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں کو جو اس کو یہ فیل کرا رہے ہیں کہ قرض ہے تم پر. اور قرض کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ کو نہیں پتا, اٹس اے ویری سیریس میٹر. میں قرض کروں تو اور بات ہے, اگر اللہ آپ کو قرض کرے گا تو کہاں سے بچیں گے آپ؟ تو یہ وہ قرض ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, کلو ہمزۃ لمزہ, جتنے ہماز جتنے لماز ہیں سب کے اوپر یہ ویل گئی ہے, یہ قرض گئی ہے. ٹھیک ہے. اب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ comes down to defend those who can't defend themselves. آپ جب اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ نہیں کر سک رہے, آپ کے اوپر لوگ ہمز اور لمز آ کے لپک رہے ہیں, آپ کو ذلیل کر رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں, آپ کو کچھ, آپ کا حوصلہ توڑ رہے ہیں, آپ کو شریڈ کر رہے ہیں, آپ کا ستیاناش کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے ڈیفینس کے لیے خود آتا ہے اور ان کی ڈیفینس میں ان کو قرض کرتا ہے. ٹھیک ہے. And اللہ سبحانہ تعالیٰ warns in Quran, okay, کہ تم کبھی کسی کے اگینسٹ دعا نہ کرنا, لوگوں کو کوسو بھی نہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرض کا کیا لا ہے. قرض جاتی ہے اس آدمی تک جاتی جس کو آپ نے قرض کیا, پھر اللہ سے اجازت مانگتی ہے کہ کیا میں اس کو اٹیک کروں. اگر وہ انسان اس اٹیک کے قابل نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرض کو اجازت دیتا نہیں ہے. تو قرض رائٹ جاتی ہے, لیفٹ جاتی ہے, پھر اس کو جا کے لگتی جس نے قرض کیا ہو. اسی لیے کسی سے لڑنا کہ تم نے مجھے قرض کیوں کیا, اس فائدہ نہیں ہے. جو قرض کرے گا قرض اسی کو جا کے واپس لگتی ہے, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. ایبسلیوٹلی نو. اور اگر کسی نے کسی کے ساتھ برائی کی ہے ہمزہ اور لمزہ والی,
پیچھے سے اٹیک کیا ہے یا آگے سے ذلیل کیا ہے, اس کو اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ نے کہہ دیا ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اس ایک جملے کو لے کر اپنے دماغ میں رکھ لو, رات دن اپنے کو ریمائنڈ کرو کہ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا. اللہ قرض کر رہا ہے, تم اللہ کی قرض سے کہاں بچ کے جاؤ گے؟ جس کو اللہ قرض کرے گا اس کو لگ کے رہے گی تکلیف, اس کو آ کے رہے گی اس کی سزا, چھوڑ کے بچ کے وہ جا ہی نہیں سکتا. اس لیے کیونکہ وہ ہماز ہے, وہ لماز ہے, اس نے اللہ سے غداری کی ہے, انسان سے نہیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے, آپ کو میں آگے بھی یہ بات بتاؤں گی کہ this whole rebellious is with Allah, not with people. ٹھیک ہے, اب آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ how serious this matter becomes. Okay, so now it's a very serious matter. It's a matter between you and Allah. ٹھیک ہے, اگر میں کسی کو قرض کر رہی ہوں, I have to be very conscious. لیکن اگر اللہ کسی کو قرض کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ knows best. اس کی قرض سے میں اور آپ کہاں بچ کے جا سکتے ہیں؟ Where we will go and hide ourselves from Allah's curse. So that's why we have to be extra careful. That's why we have to work extra on ourselves. ٹھیک ہے, so it's a more serious matter. ٹھیک ہے, پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ psychological expressions and gestures can also break you. Okay, psychological expressions. اگر آپ لوگوں کو اس طرح کے ایکسپریشن اور جیسچرز دیں, you know, psychological emotional torture is much more than a physical torture. Physical torture سے انسان نکل آتا ہے باہر, physical torture کو آدمی overcome کر لیتا ہے, زخم بھر جاتے ہیں, لیکن psychological اور emotional tortures go deeper inside and they take much longer to come out from. So they are much worse. ٹھیک ہے, اور عبداللہ بن عباس بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, ہمزہ اور لمزہ کرنے والے لوگ جو ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کانسٹنٹلی لوگوں کی برائی کرتے ہیں, کانسٹنٹلی ان کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسپوزنگ سم ونز فلاز. کسی میں کوئی کمزوری ہے, کسی میں کوئی عیب ہے, اس کو کانسٹنٹلی بیٹھ کے بتانا. اب چاہے وہ ظاہری فلا ہو یا اندرونی فلا ہو, کانسٹنٹلی کہنا فلاں موٹی ہے, بہت کھاتی ہوگی, میٹھا بہت کھاتی ہے, بہت موٹی ہے. آپ کو کیا پتا کہ اس کے کوئی گلینڈز کا فنکشن نہیں ہو رہا ہوگا صحیح, کیا پتا اس کے کوئی ہارمونز آر گیٹنگ پلینگ اپ آن ہر باڈی, کیا پتا اس کے جینز میں ایسا ہے, آپ اس کے پیچھے ہی پڑ گئے. یا کوئی کسی کا کوئی اور عیب ہے ایسا, آپ اس کو کھول کے بتاتے ہیں, یا آپ کو کیا پتا کہ اس کی اندر کی کیا پریشانی ہے. Stop judging people. Stop judging people. Stop making comments on people. Please focus on yourself. There is so much to correct in ourselves that sometimes I feel جتنا میرا me time ہوتا ہے وہ me میں ہی ختم ہو جاتا ہے. Honestly مجھے لگتا ہے کہ میں me time میں اتنا اپنے آپ کے پیچھے پڑ جاتی ہوں کہ کبھی کبھی مجھے کہنا پڑتا ہے اپنے آپ کو کہ please I excuse you. Okay, it's all right, because it comes to that much. کہ مجھے لگتا ہے کہ I don't know what to do with myself. I think I should be punished. Then I have to forgive myself and then ask Allah to forgive me. Because you can hold yourself accountable, and that's the only way you can deal with things around you. So where is the time to talk about other people? I have got so much to work on myself. So also to jokingly making comments. Okay, کوئی جوکنگلی بھی کمنٹ کرتا ہے, اور اگر کوئی ایسی چیز پہ کرتا ہے جو اس کو دکھی کر دے تو وہ جوک نہیں ہوتا ہے, وہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے, وہ لمزہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. کہ آپ کسی سے ایسا جوک مت کریں جس سے اسے تکلیف پہنچے. میں ہمیشہ یہی کہتی تھی اپنی فیملی میں بھی, جب ایسے کبھی کوئی جوک ہوتا ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ وہ جوک کا مطلب ہے to make people laugh, not to make somebody hurt and make others laugh at that person. That's not a joke. That's lumaza. یاد رکھیں اس بات کو. اگر کوئی ایسا جوک پاس کیا آپ نے جس میں ایک بندے کا دل دکھا ہے جس پہ آپ نے جوک کیا ہے, اور باقی ہنس رہے ہیں, تو that is lumaza.
That's not a joke. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمز لمز کے بارے میں کہ اوکے ٹو فائنڈ فالٹ, انسلٹ, accuse, ٹھیک ہے, expose, all this comes in humaza and lumaza. اور پھر extreme case is when there is a ta marbuta, humaza, lumaza. So humazatil lumaza, تو humazat and lumazat, یہ جو تا مربوطہ ہے نا, یہ ایسا ہے جیسے قیام. This means it is extreme case, just extreme case. It's not a mild case of humaz and lumaz. It's an extreme case of humaz and lumaz. ٹھیک ہے. And اس کو میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا 3 ورڈ سے کہ دیکھیں جب کوئی پروفیشنل ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں خباز, خبز بنانے والا, بیکر, اوکے. ہم کہتے ہیں خیاط, خیاط از اے ٹیلر جو ایکسپرٹ ہے in making clothes. Hammaz is an expert in insulting people, in biting people, in finding faults in people. He's a hammaz. اور اسی لیے ہم اپنی جب نظر کی بھی جو دعا پڑھتے ہیں اس میں کہتے ہیں حمزات الشیاطین, اللہ ہمیں بچائے حمزات of شیاطین, because شیاطین are constantly in that process of constantly making, you know, us go into fault, okay, and whisper into these things. So these are the hamazat of shayateen. So wail is not just a simple curse. When Allah subhanahu wa ta'ala says wail, it's not a simple curse. It's a curse which will bring complete destruction. It's the complete destruction. That's what is wail. Okay. And the bottom line is that anyone who's condescending, arrogant, takabbur wala, critical, all the time criticize karna kisi ko, kisi ke aib nikalna, bahut harsh apne lafzon mein hona, inconsiderate, logon ke bare mein nahi sochna, or inconceited in attitude, you know, with body and with language, and kisi beizati karne wala, disrespectful insan, vulgar, behuda baatein karne wala, اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ آیت کا ریکیپ یہی ہے کہ واٹس اے کنیکشن آف ہمزہ اینڈ لمزہ. دا مین ہوز گریڈی, جب ہم یہ کہتے ہیں ہمزہ لمزہ, الذی جمع مالا وعددہ, جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے, عددہ. یہ سارا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم سمجھایا تھا. ٹھیک ہے. He spends his entire life collecting wealth, okay, gathering money, finding faults in people, all the time thinking about the future. ٹھیک ہے. ہمیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ایکچولی ہم جو ہے نا اپنے بچوں کو بہت بڑا اور بہت بہترین فیوچر دینے والے ہیں, تو بہت سارا مال جمع کر لیں اینڈ ان کا فیوچر سیکیور ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا کل کیا ہمارے لیے لے کے آئے گا. I think this COVID-19 has been such a blessing. سبحان اللہ, کہ میں جتنا اللہ کا شکر کرتی ہوں کم ہے. اتنی ساری چیزیں کھل کر سامنے آئیں COVID-19 کی وجہ سے جو ہم بلا بیٹھے تھے. کتنی ساری ریئلائزیشنز ہمیں سامنے سمجھ میں آتی ہیں. دیکھیں آج آپ کے پاس کتنا بھی مال ہو اور آپ ایک جگہ ہیں, آپ کا بچہ دوسری جگہ ہے, کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں ابھی؟ کیا آپ جا سکتے ہیں ان کے پاس؟ دیکھیں, my پھوپھی died and she has only one son who's here, and he's been a very good son, mashallah, Allahumma barik fi, may Allah give him lots of ajr. وہ اپنے امی کی ہر چھینک اور کھانسی پہ پہنچ جاتا تھا ان کو دیکھنے, لیکن جب وہ گزر گئیں وہ نہیں جا پایا.
اللہ صرف یہ بتانا چاہتا ہے تمہیں صرف اتنا ملے گا جتنا میں الاؤ کروں گا. تمہارے پاس پیسے ہیں، تم ٹکٹ لے سکتے ہو، تم جا سکتے ہو، تمہیں صحت ہے، تندرستی پر نہیں جا سکتے. اب انہیں کوئی اور دفنا دے گا، تم یہاں بیٹھ کر صرف ویڈیو پہ دیکھو. یہ ہمیں کیا چیزیں سمجھاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی ہل نہیں سکتا. آپ پلاننگ کر لیں بہت ساری، کر کچھ نہیں سکتے جب تک اللہ کی رضا نہ شامل ہو جائے اس میں، اور اس کی وزڈم وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے میں نہیں سوچ سکتی ہوں، یا کوئی اگر اس طرح سوچتا ہے کہ ہائے دیکھو اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا، نہیں، اس میں کوئی خیر ہوگی، اس میں کوئی بہت بڑی خیر چھپی ہوئی ہے. تو ہر چیز کو اچھے اینگل سے دیکھو، اللہ کے بارے میں اچھی توقعات رکھو، اللہ کے بارے میں اچھا سوچو. اللہ کیوں آپ کے ساتھ برا کرے گا؟ وہ صرف آپ کے ساتھ بھلا کرتا ہے. ہم اسے غلط سمجھتے ہیں. اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے. ہم غلط سوچتے ہیں، ہم شیطان کی بات سن لیتے ہیں، اس کے ڈاؤٹس میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے. ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے اس کے پیچھے، اس کا کوئی راز ہوتا ہے چھپا ہوا، ہم نہیں جانتے. پھر میں نے اس کے بعد آپ کو مال اور اخلدہ کے بارے میں پورا ایکسپلین کیا تھا کہ ما لہو اخلدہ جو ہے، اخلدہ کہتے ہیں خالدین سے، ہمیشہ ہمیشہ کی گارنٹی اور سیکیورٹی سے. اور میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ یہ انسان مال اس طرح جمع کرتا ہے کہ یہ مال اس کے لیے ایک سیکیورٹی ہوگا. وہ اپنے مال میں سیکیورٹی دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہے یہ مال میری سیکیورٹی، اگر مال ہے تو میں سیکیور ہوں، میرا فیوچر سیکیور ہے. حالانکہ اس کو نہیں پتا مال از ناٹ ریئلی اے سیکیورٹی فار یو. بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کے لیے اس طرح سنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو مال ہے آپ کا، جتنا مال آپ جمع کر لو گے اتنا آپ کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا. بٹ اٹس ناٹ سو. راتوں رات markets can change and that mal can mean nothing. So your mal is not your security actually. ٹھیک ہے، your security is what Allah subhanahu wa ta'ala provides you with. That is your security. Your mal is definitely not your security. ٹھیک ہے، اس کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ it's not your mal, that's your security. And پھر اسی وجہ سے I explained it to you about the mortgage. میں نے آپ کو وہ بھی سمجھایا، اور میں نے آپ کو بتایا لوگ جو بزنس ان کا ڈاؤن ہو جاتا ہے they become suicidal because ان کو لگتا ہے اوہ میری تو سیکیورٹی ختم ہو گئی، اب میں مر جاؤں بہتر ہے، کیونکہ I can't deal with it, I can't face people. Okay, because he's not able to face himself. What happened to my security? اور پھر میں نے آپ کو بتایا لوگ کس طرح سے کرتے ہیں. پھر لوگ مانیومنٹس بناتے ہیں، بڑے بڑے پیلسز بناتے ہیں تاکہ لوگ انہیں ان پیلسز کی بدولت ہمیشہ یاد رکھیں. آج وہ بھی سب کھنڈر بن گئے. They become ruins after some time. ٹھیک ہے، ایک زلزلہ آئے گا، آپ کے سب مانیومنٹس گر جائیں گے، آپ کے پیلسز تباہ ہو جائیں گے، یا جو بھی کچھ بچ جاتے ہیں وہ میوزیم میں تبدیل ہو جاتے ہیں. لوگ آپ کو یاد تو کرتے ہیں اس سے، لیکن اس سے کوئی آپ کو گارنٹی نہیں ملتی ہے. Is that how you want people to just remember you, by stone structures? تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ either there is a desire to be remembered by these things, by your مال و دولت، ٹھیک ہے، آپ کا جمع کرنے کا جو یہ نشہ ہے اس کی بدولت، یا پھر آپ کے دماغ میں یہ ہوگا کہ میرے پیچھے مانیومنٹس ہوں جو میری یادگار بنا دیں، یا آپ کے دماغ میں یہ ہوگا کہ میں اپنی آخرہ کے لیے کام کروں. That's where I need the security. And that's something different. For that you have to spend the money in the way of Allah. اس کے لیے آپ کو پیسے جمع نہیں کرنے ہیں، بلکہ اس میں آپ کو پیسے ان چیزوں پر خرچ کرنے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں پہ خرچ کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. اور some people encourage to have more money. آپ کو میں ایک اور اسکیم بتاتی ہوں، ایک اور گھر بنا لو، ایک اور اسکیم بتاتی ہوں، ایک پلاٹ بھی لے لو. یہ سب کیا ہے پتہ ہے؟
یہ دنیا کی سیکیورٹیز ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے آج کے لیے ہمیں خرچے کے لیے کچھ چاہیے تو سمجھ آتا ہے, بٹ ٹو تھنک فار فیوچر, فار بچے, فار دس اینڈ دیٹ, ہم اتنا سب کرتے ہیں اور پھر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہے میرے پاس, اٹ ول بی اے پروف ٹو یو کہ اللہ مجھے بہت پیار کرتا ہے. مجھے اتنا زیادہ اللہ پیار کرتا ہے تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے. یہی تو ٹرمپ بھی سوچ رہا ہے. ٹرمپ تو رات دن یہی سوچتا ہے کہ وہ اللہ کا اتنا پیارا ہے کہ اللہ نے سبھی کچھ اس کو دیا ہوا ہے. He's a tycoon. اس کو کس چیز کی کمی ہے؟ He's a real estate tycoon. He is a very wealthy businessman. He's a billionaire. And no matter how dumb he is, but you see, he thinks that Allah loves me so much or God loves me so much, He has bestowed all the blessings on me. Is that how we have to think? So we have to understand, are we going to think like Trump? Or are we going to think like Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, who had nothing? But he was the most loved by Allah. And he had nothing. So this is not a sign when you're given all the blessings. Yeah, these are the blessings of Allah for dunya. But that does not signify that Allah loves you. No. Okay? That is that Allah has blessed you. He's been kind to you. Whether you deserve that kindness or not, that is not the criteria here. Because Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, میں جس کو چاہوں گا اسے دوں گا اور جتنا چاہوں گا اسے دوں گا, چاہے وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین لائے یا نہ لائے. That's it. So that is not the criteria to decide کہ یہ بندے کو سب کچھ ملا ہوا ہے تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے. اتنا اللہ اس سے امتحان لے رہا ہے. اللہ لے کے بھی آزماتا ہے اور دے کے بھی آزماتا ہے. Now we come to today's, یہ اب تک last week کا ریکیپ تھا. اب ہم آج کی طرف آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ أَيَحْسَبُ مَالًا what am I reading? Sorry. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَأَخْلَدَ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. اب آئے ہم اصل مقصد کی طرف. کَلَّا, when Allah says کَلَّا, no. کَلَّا, no. لَيُنبَذَنَّ, لَيُنبَذَنَّ کہتے ہیں, بدنہ کہتے ہیں کسی چیز کو جو انوانٹیڈ ہو, بیکار ہو جائے, یوز لیس ہو جائے. ہمارے گھر میں کوئی چیزیں یوز لیس ہو جاتی ہیں. کوئی ڈبہ ٹوٹ گیا ہے, کوئی چل نہیں رہا ہے, کسی کا ڈھکن گم گیا ہے, ہم اس کو پھینک دیتے ہیں کیونکہ it's absolutely useless. It has zero value with me. So I'll just throw it. So that's layum bazanna. And what is hotama? So I'll come back. There is a symmetry of this surah. I want you to now, this is today's lesson, so please concentrate. اب تک میں صرف revision کر رہی تھی of the previous couple of ayahs, so that we are together now with humaza, lumaza, and what was jama, malam, wa'addada, ayasabu, malam, wa'akhlada. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ مال میرے لیے ساری زندگی کی سیکیورٹی دے گا اور ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا اور ہمیشہ مجھے فائدہ دیتا رہے گا. ayasabu, malam, wa'akhlada. اب ہم آ رہے ہیں کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. Now that is a very important point. The symmetry of the surah is like this, okay? There are 5 criminal acts Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning. 5 criminal acts. Now I'm again repeating, 5 criminal acts. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں 5 ایسے جرموں کا بیان کیا ہے جو کہ بہت ہی سنگین جرم ہے. وہ کیا جرم ہے؟ ہمزہ, لمزہ, جمع مال, then عددہ, مالہ اخلدہ. یہ ہیں 5 جرم. اب دیکھیں میں ان کو جرم کہہ رہی ہوں. شاید آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ ایسے جرائم ہیں جن کا ایسا کوئی ذکر ہو, لیکن ہر جرم کے پیچھے اللہ نے ایک سزا بھی لکھی ہے. 5 جرم ہیں اور اس کے 5 سزائیں ہیں. میں پھر بتاتی ہوں. ہمزہ, again I'm telling you, the one who backbites, ٹھیک ہے, جو پیچھے برائی کرتا ہے,
صرف برائی نہیں، کانسٹنٹلی برائیاں کرتا رہتا ہے اور کانسٹنٹلی دھجی اڑاتا ہے لوگوں کے. صحیح ورڈ کا مطلب بتا رہی ہوں. لومزا جو انسلٹ کرتا ہے سامنے سے، ایموشنلی کسی کو ڈاؤن کرتا ہے، سائیکولوجیکلی کسی کو ڈاؤن کرتا ہے، تان دیتا ہے، لوگوں کو سارکاسٹکلی بات کرتا ہے، لومزا جرم ہے، یہ جرم ہے. ٹھیک ہے. جمع مالوں، جو حد سے بڑھ کر زیادہ کنجوسی سے زندگی گزارتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے تاکہ وہ مال کو اتنا جمع کرے. جمع مالم ہے، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ if there is a shadda in jama then it is like he's constantly saving and not liking to spend. ٹھیک ہے. بہت بخیل ہوتا ہے یہ انسان، کنجوس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کنجوس انسان کو نہیں پسند کرتا. وہ اتنا کنجوس ہوتا ہے، وہ اتنا جمع کرتا ہے مال، اتنا جمع کرتا ہے مال. جمع مالم وہ عددہ، اور گنتا رہتا ہے، وہ گنتا رہتا ہے مال کو. اب اتنے ہو گئے، 2 اور آ گئے، اب اتنے ہو گئے، اب 4 اور آ گئے، اب اتنے ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ چوتھا جرم ہے. جمع ایک تھا، مالہ وہ تو ایک تھا کہ جمع کرتا ہے مال، عددہ اور گنتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. مالہ اخلدہ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال جو اس نے جمع کیا ہے کنجوس بن کر، جس پہ یہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ مال میرے لیے اخلدہ ہوگا، یعنی میری آخرت تک کی اور اس کے بعد بھی سیکیورٹی بن جائے گا، میرے مرنے کے بعد تک کی بھی سیکیورٹی بنے گا، میرے بچوں کی سیکیورٹی ہوگا، میری سیکیورٹی ہوگا. بس میرے پاس اتنا مال ہو کہ میری 10 پشتیں آرام سے کھا پی لیں، یا ایٹ لیسٹ میں تو اپنی زندگی سکون سے گزاروں، اور میرے بچے اور ان کے بچے، اور اتنا ہے اور اتنا ہے. اتنا جمع کر لیتا ہے، اور وہ یہ سوچ کے جمع کرتا ہے کہ آئی ایم کمفرٹیبل، آئی ایم سیکیور. اخلدہ، یہ ہمیشہ مجھے سیکیورٹی دے گا. ٹھیک ہے. یہ جرم ہے، یہ جرم ہے. ٹھیک ہے. یہ جرم ہے. اور ان کی کیا سزائیں ہیں؟ فہمزہ اینڈ لمزہ، there is حطمہ and there is نار لاہل موقدہ. اس کے بعد تیسری سزا تیسرے گناہ کے لیے ہے جو جمع اعمالوں ہے، التی تطلع علی الافئدہ، یہ تیسرا گناہ. چوتھا ہے عددہ کا، اس کا ہے انہا علیہم مؤصدہ. پھر ہے مالہ اخلدہ، اس کا ہے فی امد ممددہ. 5 جرائم اور 5 سزائیں، اور بہت سخت سزائیں. اگر سزائیں اتنی سخت ہیں تو جرائم کتنے سخت ہیں اس کا اندازہ پھر ان کی سزاؤں سے لگائیے. ہم نہیں کہتے، پہلے اس ملک میں ڈرگ ڈیلنگ کی سزا was some years of depending on what kind of drug dealing you've done، اس کی سزا آپ کو کچھ لمبے سال ملتی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. It starts from anything from 7 years to 14 years to 25 years which is a life sentence. ٹھیک ہے. کیونکہ اب آپ اگر آپ خود ہی ابھی 30-40 سال کے ہیں تو 25 سال کے بعد اور 30 سال کے بعد آپ 80-90 سال کے ہو جائیں گے تو آپ میں کیا بچے گا زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں؟ آپ کون سے ایمبیشنز آ کے یہاں پورے کرنے والے ہیں، یا بچے پیدا کرنے والے ہیں، یا شادیاں کرنے والے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ لائف سینٹنس میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو ڈرگ ڈیلنگ کے لیے اتنی سزا ملتی ہے. پھر انہوں نے سزا بدل دی، انہوں نے دیکھا اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ ڈپینڈنگ آن وچ کائنڈ آف ڈرگ ڈیلنگ یو آر ان، دین اس کی سزا موت ہے. سب سے سخت سزا ڈرگ ٹریفکرز کی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے سنگین جرم ہے، کیونکہ یہ پوری سوسائٹی کو برباد کرتا ہے، ایک بندے کو نہیں. جب آپ ڈرگ میں ڈیل کرتے ہیں تو آپ ایک بندے کا نقصان نہیں کر رہے، آپ اس پوری سوسائٹی میں ایک گندگی لا رہے ہیں اور اس پوری سوسائٹی کا نقصان کر رہے ہیں، اور یہ لمسم لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کی سزا اتنی سنگین ہے. اب اگر آپ یہ سزائیں پڑھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے 5 سزائیں بتائی ہیں ان 5 جرائم کے لیے، تو جرائم کی سختی جرائم کی جو سیریسنس ہے
اس کو آپ سمجھ سکیں گے کہ آپ اگر اس کو لائٹلی لیتے ہیں، کیا ہوا اگر میں نے ایک کمنٹ پاس کر دیا کسی کے اوپر، تو کیا ہوا اگر میں نے کسی کی برائی کر دی، میں تو صرف اسے بتا رہی تھی کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، میں تو صرف بتا رہی تھی کہ اس کا ایکچولی اس کی منگنی ٹوٹ گئی ہے اور فلاں کی ڈیورس ہونے والی ہے، فلاں آلریڈی سیپریٹڈ ہے، فلاں کے بچوں نے اسے چھوڑ رکھا ہے، ہم تو صرف بات کر رہے ہیں، آپ اس کے دھجیاں اڑا رہے ہیں، آپ نے اس کو خود کو نہیں پوچھا کہ کیا ہوا ہے، آپ اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے آپ کیا سارائیاں کر رہے ہیں اور اس کا آنر آپ اچھال رہے ہیں. It's a سنگین جرم and nothing less than حطمہ is the punishment for humas and lumas. Nothing less than حطمہ. And Allah subhanahu wa ta'ala says, پتا بھی یہ حطمہ کیا ہے؟ You know Allah says, الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. جانتے بھی ہو کہ حطمہ ہے کیا؟ آسان مت لے لینا کہ کچھ ایسی کچھ چیز ہے. What is حطمہ؟ میں تمہیں بتاؤں کہ حطمہ کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حطمہ سمجھایا ہمیں. ٹھیک ہے، just give me 1 second, I need to get some. اب میں آپ کو حطم سمجھاتی ہوں. حطم, the root word حطم means to break, okay, or something broken, crushed. broken ایسا چھوٹا موٹا broken نہیں, broken, crushed completely. ٹھیک ہے، اب جب ہم یہ کہتے ہیں حطمہ، آپ کو اللہ تعالی بریک کیوں کرنا چاہتا ہے، ایسی سزا کیوں دینا چاہتا ہے بریک کرنے کی؟ for ہمزہ and لمزہ. آپ نے تو کسی کو بریک نہیں کیا. آپ سوچیں، آپ کہیں گی کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، ہم نے تو کسی کی برائی کی تھی، منہ سے کی تھی، ہم نے جا کے اسے توڑ پھوڑ تھوڑی کی تھی. but you shredded his honor, you broke his spirit by lumaz. اگر میں تانا دوں کسی کو تو میں نے تو اس کی اسپرٹ کو بریک کر دیا. ہم لوگوں کو توڑ دیتے ہیں، تو اللہ نے اس کی سزا دی ہے کہ وہ تمہیں توڑ دے گا، تمہاری روح کو توڑے گا اس دن جس دن تمہیں اس کی بہت ضرورت ہوگی. So then you will be broken. And yumbadhanna, to throw something which is not valuable, has lost its value. ٹھیک ہے، نبذہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. So only someone wealthy will talk with vanity and say anything to anybody because he has the power of money, status. تو وہ سوچتا ہے میں کسی کو کچھ بھی بول سکتا ہوں کیونکہ میں اس اتھارٹی میں ہوں، پاور میں ہوں. تو بیکاز وہ پاور میں ہے، وہ سوچتا ہے he's above other people and he's going to say anything to anyone. تو وہ کچھ بھی کہہ دے گا کسی کو، کچھ بھی سنا دے گا کسی کو. کیونکہ دیکھیں جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں نا، وہ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے ہیں یہ بول رہا ہے زیادہ کیونکہ پاور میں ہے نا، کچھ بھی بول سکتا ہے. ہاں بھائی، یہ تو کچھ بھی بول سکتا ہے کیونکہ پاور میں ہے. اور ہم نے نوٹ کیا ہے جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں وہ کچھ بھی بولتے ہیں نڈر ہو کر، انہیں ڈر ہی نہیں ہوتا. اس لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کی پالیٹکس، اگر ہم دیکھیں، میں نام نہیں لوں گی کسی کا، پالیٹکس دیکھیں آپ آس پاس کی. ٹھیک ہے، کوئی بہت ہی بیکار حکمران ہے جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی اور کنٹری کا ہے حکمران، ناٹ دس کنٹری، کسی کنٹری کا حکمران ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، جاہل سا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کچھ بھی آ کے مائک پہ بولتا ہے اور وہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور سب سنتے ہیں، تالیاں بھی بجا لیتے ہیں، اس لیے کہ وہی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. کیونکہ وہ غلط بھی کہے گا تو لوگ تالیاں بجائیں گے کیونکہ اس کے پاس اس وقت پاور ہے، پیسہ ہے. So when a person is wealthy, they can say anything. میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گی. Again, I will not take any name. There is a very big businessman of Dubai. جب ان کے کسی رشتہ دار کی ڈیتھ ہوئی تو یہاں پر الکوس کے سیمیٹری میں ادھر ان کے جنازے کا سب ہو رہا تھا انتظام. جنازے کا جب ہو گیا قبرستان میں، تو اس نے قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا. تو
among the crowd کسی نے ان کو وارن کیا کہ آپ یہاں قرآن نہیں پڑھ سکتے، قبرستان میں آپ قرآن یا قرآنک سوراز نہیں پڑھ سکتے. تو اس نے کہا کہ پڑھ سکتے ہیں. تو اس پہ سے اس نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کیونکہ میں کہہ رہا ہوں پڑھ سکتے ہیں. That means, you want to remain in my company, you better shut up or you lose the job because I say so. This is تکبر. یہ ڈنکے کی چوٹ پہ غلطی کرنا کیونکہ آپ کے پاس وہ سٹیٹس اور وہ پاور ہے جو پیسے نے آپ کو دیا. And to say this to you, یہ بات کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ یہ ہوا، اور جب میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے بہت افسوس بھی ہوا کہ جب آدمی کے پاس پیسہ اور پاور ہوتا ہے وہ مذہب کو کسی طرف بھی ٹرن کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے. فرعون سے کم ہے یہ بات بتائیے آپ. لیکن I have to tell you, ہم فرعون کا تو اینڈ جانتے ہیں نا. It's better for us to know the contemporary people's end also. تو پھر ان صاحب کا کیا اینڈ ہوا؟ obviously بہت بے عزتی کے ساتھ. یہ ان کا بہت بڑا امپائر ہے یہاں پہ بزنس کا. It was all shut down, taken over, and راتوں رات ان کو یہاں سے جانا پڑا. And he cannot enter the country anymore. تو جب اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ جب آپ اپنا اتنا تکبر کرتے ہیں تو اس کا اینڈ ریزلٹ بہت خراب ہوتا ہے. اور کچھ لوگ اس پر تکبر کرتے ہیں پیسے پر، کچھ لوگ ایون علم پہ تکبر کرتے ہیں. اگر میں عالمہ بن گئی، اگر میں حافظہ بن گئی تو میں اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنے لگوں گی. میں سمجھنے لگوں گی میں پاور میں ہوں، مجھے اتھارٹی ہے کچھ بھی بولنے کی، کسی کو ڈانٹنے کی، کسی کو اتار کے پھینکنے کی، لمز کرنے کی. مجھے ہے کوئی حیثیت؟ نہیں. میں مکمل نہیں ہوں. میں کتنا بھی حفظ کر لوں، میں کتنا بھی تفسیر کر لوں، میں کتنا بھی قرآن پڑھ لوں، میں کتنی بھی بڑی عالمہ بن جاؤں، اسکالر بن جاؤں، مفتی بن جاؤں، I will remain a humble servant who knows nothing in front of Allah. And if I forget that, then there is something wrong. Then shaitan's hamazat are with me. Then we have to just ask for Allah's forgiveness and seek Allah's refuge from such fitna. You have to remember, when Allah gives you this power of money, you should remain humble. So Allah says, because of no value and throne as of no value, trash, Allah swears it. اب آپ سنیے کیا ہو رہا ہے. جو لوگ ہمزہ تھے اور لمزہ تھے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے آپ کو. کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں تمہیں بالکل ایسا انسان سمجھوں گا جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو کچرا ہے، اور کچرے کی طرح تم پھینک دیے جاؤ گے. حطمہ، ایسے پھینک دیے جاؤ گے جیسے ٹریش پھینکا جاتا ہے. آپ ٹریش کی فکر نہیں کرتے کہ کہاں گرے گا، کہاں ٹوٹے گا، جلے گا یا پھینک دیا جائے گا، اوپر کی طرف گرے گا کہ نیچے کی طرف. آپ جسٹ جا کے پھینک دیتے. ٹریش کی طرح تم پھینکے جاؤ گے. یہ تمہاری سزا ہے. فار دی لمزہ اینڈ ہمزہ. ٹھیک ہے، ٹریش کی طرح پھینکے جاؤ گے. and then Allah swears it while Allah has sworn it, and he says تمہارے پیسے، تمہارا سوشل سرکل جو تمہیں سپورٹ کرتا تھا، جو تمہیں اکساتا تھا، جو تمہیں بڑھاتا تھا اور تمہیں پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیا تھا، تمہیں کہتا تھا کہ بھائی تم بڑی چیز ہو، تم تو ہمارے آقا ہو، تم تو ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر ہو، یا تم پتہ نہیں کون کون ہو، ہمارے سب کچھ ہو، وہ بھی تمہارے ساتھ جائیں گے اور انہیں بھی ٹریش کی طرح ہی پھینکا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو، تمہارے پیسے کو، تمہارے سوشل سرکل کو، سب کو پھینک دے گا، اور عام جگہ پہ نہیں پھینکے گا. ایسی جگہ پہ پھینکے گا جو کہ ڈیپ پورشن آف دا ہیل فائر. یہ ایک ایسی وادی ہے جہنم کے اندر، ایک وادی ہے جس کا نام ہے حطمہ. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جہنم کے ڈیپسٹ پورشن کی وادی کا نام ہے حطمہ. اور حطمہ کہتے ہیں کرشنگ آف بونز کو، جہاں پہ استغفر اللہ اللہم اجرنی
من النار ومن العذاب القبر، جہاں پر ہڈیوں کا سرما بنایا جاتا ہے. ڈائلاگز میں سنا تھا، قرآن میں سنیے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے. اس کی مذاق کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی بالی ووڈ کا ڈائلاگ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا سٹیٹمنٹ ہے کہ تمہیں حطمہ میں ڈالا جائے گا. یہ وادی کا، جہنم کی وادی کا وہ حصہ ہے جو سب سے ڈیپسٹ پورشن ہے، جہاں پہ ہڈیوں کو اتنا کرش کیا جاتا ہے کہ ہڈیوں کا سرما ہی بن جاتا ہے. they just become crushed completely. اور وہ کیسے ہوتا ہے حطمہ؟ why حطمہ and not hell؟ سوچا آپ نے؟ اللہ نے جہنم کیوں نہیں کہا، جہیم کیوں نہیں کہا، حطمہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ why not hell? Because if you are a lumaza and lumaza, then Jahannam is not enough for you. Then you need حطمہ. ساری زندگی تم نے لوگوں کی فلیش کھایا ہے، لوگوں کو حرام کیا ہے، ان کا گوشت کھایا ہے، ان کی برائی کی ہے، ان پر کمنٹس پاس کیے ہیں، ان کو انسلٹ کیا ہے. تمہارے ساتھ حطمہ سے کم کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جہنم کم ہے تمہارے لیے، اس لیے حطمہ. اس کو کنیکٹ کریں. جہنم نہیں کہا اللہ نے، حطمہ کہا، کیونکہ تمہارے لیے جہنم انف نہیں ہے. یو نیڈ حطمہ مور دین جہنم. ٹھیک ہے؟ بیکاز یو آر لمز اینڈ ہمز، یو آر ڈن ٹو مچ. دیٹ از سچ اے کرائم ان دی آئیز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. دین اللہ تعالیٰ سے جس طرح تم نے لوگوں کا گوشت کھایا، ان کی سکن کھائی، حرام کھایا نا تم نے. اللہ gives one حطمہ for your two sins, two جرائم. تم نے 2 جرم کیے، پیچھے سے بھی آگے سے بھی لوگوں کو وار کیا، ہمزہ بھی لمزہ بھی. ٹھیک ہے؟ تمہارے ہمزہ اور لمزہ کے بدلے اللہ ایک تم کو سزا دے رہا ہے، حطمہ. for لمزہ and ہمزہ there is حطمہ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، جانتے ہو حطمہ ہے کیا؟ نار اللہ الموقدہ. اب اللہ بتا رہا ہے کہ واٹ از حطمہ. ڈیفینیشن آف حطمہ ابھی میں نے آپ کو صرف بتایا واٹ از حطمہ ایز اے ورڈ, as what we have understood and what Allah subhanahu wa ta'ala has given us, but now Allah subhanahu wa ta'ala is telling more about it. ہم نے تو آپ کو بتا دیا کہ وہ جہنم کی وادی ہے اور سب سے نیچے والا حصہ ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں تو بس ختم ہو جاتے ہیں، کرش ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، چورا چور ہو جاتے ہیں. پر یہاں اللہ کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں ہم سے. وہ کہتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. اب آپ اس کو غور سے سنیں کہ یہ وہ آگ ہے جو اللہ لگائے گا، اللہ کی ارینج کی ہوئی آگ ہے. یہ وہ آگ ہے جو اللہ کے حکم سے کچھ ایکسٹرا شارپ اور انٹینس ہوگی. یہ نار اللہ ہے، کہیں اور نہیں لکھا، یہ اللہ کی آگ ہے. یہ جہنم کی آگ نہیں ہے، یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ کی آگ ہے. یہ وہ آگ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکم سے جاری کی جائے گی. It will be the most intense fire. دیکھیں ناقۃ اللہ تھا، ایک سورہ میں آپ نے سنا تھا نا کہ اللہ کی اونٹنی. صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے دعا کی تھی کہ بھئی ہم کو ایسی اونٹنی چاہیے، وہ اونٹنی ہو ماؤنٹین میں سے نکلے اور پریگننٹ بھی ہو، فیمیل بھی ہو، فلاں فلاں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی جب اس قوم کو دی تھی تو یہ بتا کر دی تھی کہ یاد رکھو کہ یہ ہے ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اب اس کو چھونا نہیں، ستانا نہیں، اور جس دن یہ پانی پیے اس دن اور کوئی کنویں کے قریب نہ جائے، دوسرے دن باقی لوگ کنویں سے پانی لے لیں. ایک دن یہ پیے گی، دوسرے دن قوم پیے گی. اب یہ ناقۃ اللہ ہے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی اونٹنی، اللہ کی لائی ہوئی، یعنی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو جب اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی چیز ہوتی ہے that is one of the signs of Allah.
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناقۃ اللہ کہا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب ان لوگوں نے اس کے ساتھ بے ایمانی کی, اس کو مارنے کی کوشش کی, بلکہ مار ہی دیا, تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ختم کر دیا, اللہ کا عذاب آ گیا اس پر. یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نار اللہ, that means it cannot be compared to any other آگ that you know of, not even the آگ of Jahannam, which is 70 times more than the آگ of dunya. Narullah is more than that. It is more sharp, more intense, because it is Allah ki aag. So the focus attention of fire, okay, is that it has Narullahil muqada. It has sparks. تو یہ وہ آگ ہے جس کے sparks, کیسے sparks ہیں؟ التی, یہ وہ سپارکس ہیں, موقدہ کہتے ہیں سپارکس کو, شعاؤں نہیں یا سپارکس کو, مجھے نہیں پتا اردو کا کیا ورڈ ہے اس کا, لیکن جو بھی ہے اینی وے سپارکس کو کہتے ہیں. فائر کے جو بڑے بڑے شولے جو نکلتے ہیں نا بڑے بڑے, اس کو کہتے ہیں موقدہ. التی, اور یہ آگ تطلعو, پھر ہم کریں گے علی الافئدہ. پہلے تطلعو بتاؤں آپ کو. تطلعو comes from طلوع. ہم کہتے ہیں طلوع آفتاب. کیا ہوتا ہے؟ what is طلوع آفتاب؟ دھیرے 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 سورج ابھرتا ہے, نکلتا ہے مشرق سے, تو کیا ہو رہا ہے؟ طلوع ہو رہا ہے, طلوع آفتاب ہو رہا ہے, دھیرے دھیرے طلوع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تطلعو التی تطلعو, یہ دھیرے 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 یہ شعائیں, یہ جو شعائیں ہیں موقدہ سپارکس ہیں, جو شعائیں ہیں یہ دھیرے 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 باڈی میں آتی ہیں. پہلے آپ کی ساری باڈی کو جلا دیتی ہیں, آپ کی ساری ہڈیوں کا سرما بن جاتا ہے, جل کے کریک ہو کر کرش ہو کر, وہ آلریڈی ہوتما ہو چکا, اس کا کریش ہو کر سرما بن چکا, اس سرمے کو یہ جلاتی ہیں شعائیں. اور جلانے کے بعد دھیرے دھیرے یہ دل کو کیپچر کرتی ہیں. اور دل کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ دل سب سے ایک تو ملائم گوشت کا لوتھڑا ہے ہمارے جسم میں, and yet our whole body and you know everything depends on the heart. ہارٹ فیل ہو جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہارٹ کا ذکر کیوں بار بار آتا ہے؟ کیونکہ ہم دلوں میں ایمان رکھتے ہیں یا بے ایمانی رکھتے ہیں. ہم دلوں میں چھپاتے ہیں جو ہمارے اندر لوگوں کے لیے برائی ہو یا اچھائی ہو. ہر چیز دل میں شروع ہوتی ہے. ہمارا بلیف سسٹم ہمارے دل سے شروع ہوتا ہے. ہم کوئی بات کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میرے دل پہ نہیں لگی یہ بات, میرے دل میں نہیں جا رہی یہ بات, آج میرا دل نہیں چاہ رہا کھانا کھانے کا. دل سے کیا تعلق کھانے کا؟ کھانے کا تعلق تو پیٹ سے ہے, زبان سے, لیکن ہم ہمیشہ دل کو بیچ میں لے آتے ہیں. میرا دل نہیں چاہ رہا چائے پینے کا, ٹھیک ہے, میرا دل نہیں چاہ رہا فلاں جگہ گھومنے کا. ہم کیوں دل کی بات کرتے ہیں؟ دل کو تھوڑی گھومنے جانا تھا, کیونکہ دل میں بھلا یا برا لگتا ہے. دل ایبزارب کرتا ہے فیلنگز کو, ساری فیلنگز کا نچوڑ آپ کے دل میں ہے. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے اللہ میرے تو دلوں کا الٹ پھیر کرنے والا ہے. دل ایسا ہے, یہ دل ہے اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. میں اس لیے اس کو اس طرح سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیا بتا رہی ہوں, اور کوئی چیز نہیں ہے. I can show you this one is better. یہ دل ہے, ٹھیک ہے. اب یہ دل ہے ہمارا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہے میرے دل کا فرنٹ پورشن, اللہ کی طرف ہے. اللہ چاہے تو پلٹ دے. اب اندھا ہو گیا میرا دل, اللہ چاہے تو پلٹ دے. تو اللہ الٹ پھیر کرتا ہے, کیونکہ 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے یہ دل. جس طرف چاہتا ہے اللہ پھیر دیتا ہے, غفلت کی طرف یا اللہ کی طرف, غفلت کی طرف, اللہ کی طرف. اب اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, ثابت قدم رکھنا ہمارے دل کو.
تیرے دین پر پلٹنے میں دیر نہیں کرے گا. بہت ہی کمزور ہوتا ہے کوئی انسان دل کا, تو دل پلٹ جاتا ہے. تو بات دل کی ہو رہی ہے. اب ہم واپس آتے ہیں اس آیت کے جو ورڈز ہیں, وہ کہتے ہیں علل افئدہ. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اللہم اجرنی من النار ومن العذاب القبر. بہت ڈر لگتا ہے یہ ساری باتیں کہہ کر آپ کو. So where does all this take place? In the heart. ٹھیک ہے. The heart is burnt, so only a piece of flesh is burning. ٹھیک ہے. From sides. Okay, that is called the alal afida. The fire will reach his heart, climbing to reach the heart. تو وہ climb کر رہا ہے. تطلع, رائز کر رہی ہے وہ شعائیں, طلوع ہو رہی ہیں وہ شعائیں, اور دل کو پورا جلا کے اندر سے باہر تک راکھ کر دیں گی. The fire goes over the heart but doesn't consume it, so that the pain is constantly felt by you. جل رہا ہے, جل کے راکھ ہو رہا ہے اندر سے باہر, لیکن دل باقی ہے, ختم نہیں ہو رہا. دل جل گیا ہے پورا, دل راکھ ہو کر بھی زندہ چلتا رہے گا اور جلن محسوس کرتا رہے گا. وہ شعاؤں کا لپٹنا محسوس کرے گا. اندر کا الافئدہ, بیچ کا حصہ اس کا باقی رہے گا جو دھڑکتا رہے گا. اور جب تک دل دھڑکتا رہے گا ہر تکلیف محسوس کرے گا, ہر شعاع کو جلاتا ہوا محسوس کرے گا. دل جلتا ہوا محسوس کرے گا. اللہ تعالیٰ خیر کرے. دل کو جلتا ہوا وہ محسوس کرے گا کہ میرے دل پہ آگ لگی ہے, میرا سارا جسم, کھال اور فلیش, ہڈیاں سب جل چکی ہیں, دل کے آس پاس جل رہا ہے سارا کچھ. اندر کا دل اب تک دھڑک رہا ہے. and I can feel the death, I can feel the burn, but I cannot get away from it. Okay, there's no way to get away from it. تو لاسٹ آیا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے التی تطلع علی الافئدہ. تو طلوع ہوتا ہے افئدہ, آس پاس پورا جلا کر دل کو چھوڑ دیتا ہے زندہ, تاکہ وہ جلن محسوس کر سکے. فی عمد ممددہ, نو انہا علیہم مؤصدہ. انہا علیہم, اور اس کے اوپر مؤصدہ, ڈھک دیا گیا ہے. دیٹ مینس آپ یہ سوچیں کہ اس کے اندر میں نے آگ لگائی ہے اور اس کو میں نے ڈھک دیا ہے. اگر میں ڈھک دوں اور آگ جلتی رہے تو آگ اور بھڑکے گی, پورا جلا کے راکھ کر دے گی, کیونکہ میں نے آگ کے اوپر کور ڈال دیا ہے, مؤصدہ, منہ ڈھانک دیا ہے اس کا. اب آگ باہر نہیں نکل سکتی تو اندر اور شدت پکڑے گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. گاڑیوں میں کبھی کبھی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے نا, جب گرمی میں گاڑیاں بند ہوتی ہیں اور کوئی چیز اندر پھٹتی ہے, پوری گاڑی کو کیوں آگ لگ جاتی ہے؟ کیونکہ اندر آگ جب ابلتی ہے تو اٹ نیڈس ٹو برسٹ آؤٹ. اور آپ یہ سوچیں اگر وہ پھٹے گی نہیں تو اندر کیا ہوگا, کتنی بھڑکے گی وہ آگ. اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مؤصدہ ہے. انہا علیہم مؤصدہ. اب یہ آگ کے جو شعلے بھڑک رہے ہیں, آپ کو کنزیوم کر رہے ہیں, yet it will not consume your heart. It will burn your heart from all sides completely, but it will be burning and it will be alive. It won't consume the life of the heart. Okay, and Allah will cover it for it to explode inside. It will have no place to explode out. It will be exploding inside. Innaha alayhim musada. Astaghfirullah. It's the toughest surah about punishment and about Jahannam and about Hotama. And thank God it's the last surah on that lines. Alhamdulillah, because it's the most toughest. And for what? Humaza and lumaza. اور کوئی بات نہیں بتائی. and جمع مالا و عددہ. 5 جرائم, دوبارہ سے سن لیں, 5 جرائم ہیں. بولنے کے, بیک بائٹنگ کے, انسلٹ کرنے کے, لوگوں کو نیچا دکھانے کے, لوگوں کو گرانے کے, لوگوں کو حقیر بنانے کے, لوگوں کو شریڈ کرنے کے, ان کے آنر سے کھیلنے کے لیے, اور پھر مال جمع کرنا, اور پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا,
اور یہ سوچنا کہ میرا مال مجھے بس بچا لے گا, میری ساری انسیکیورٹی ختم ہو جائے گی, میری ساری سیکیورٹی مال میں ہے. مال کے لیے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے, باپ بیٹے پہ کیس کرتا ہے, بیٹا باپ پہ کیس کرتا ہے, بھائی بھائی کا دشمن ہو کر مار دیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, تو آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ آگ ہے جس کو اللہ نے ڈھانک دیا کہ وہ اندر اندر خوب جلے گی. سو دیر از ڈور فار نو اسکیپ آف دس فائر. اوکے, اینڈ so the false hope adds to the pain and psychological pain. They will be in that state. کہ ایک false hope ہوگی. کیا false hope ہوتی ہے ہماری؟ کہ پھٹے گا اور یہ آگ نکل جائے گی. جیسے میں نے آپ کو گاڑی کی اگزامپل دی, یہ ایک false hope ہوگی کہ ہم دنیا میں اسی طرح جانتے ہیں, کہیں بھی آگ بہت اندر اندر بھڑکتی ہے تو پھٹ جاتی ہے اور باہر آتی ہے. ہم دنیا میں تو یہی جانتے ہیں, لاوا تک پھٹ کے باہر آ جاتا ہے. یہ وہ آگے جو پھٹ کے باہر نہیں آئے گی, لیکن ہمارے اندر وہ فالس ہوپ ہوگا, کیونکہ ہم دنیا کی آگ کو اس طرح سے جانتے ہیں کہ یہ پھٹ کے باہر آتی ہے. ہم سوچیں گے یہ پھٹ کے باہر آ جائے گی, ہم اس میں سے نکل جائیں گے, لیکن اسی فالس ہوپ میں ہم جلتے رہیں گے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اب پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فی امدن ممددہ. یہ لاسٹ آیا ہے, فی امدن ممددہ. استغفر اللہ, استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی, اس کے اندر, امدن, امد comes from the word pillar. عماد ہم نام بھی جانتے ہیں, لوگوں کا نام ہوتا ہے عماد الدین, یعنی پلر آف دین. تو امد کہتے ہیں پلرز کو, کالمز کو, بڑے بڑے جو پلرز ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں عماد یا امد. اوکے, اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی گھر, قلعہ, پیلس, بڑی بڑی جگہیں جو بنتی ہیں ان کے لیے بڑے بڑے کالمز یا پلرز لگائے جاتے ہیں. ٹو ہولڈ اے بگ بلڈنگ یو نیڈ بگر کالمز اینڈ بگر پلرز. اوکے, تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نارملی وی ازیوم کہ یہ جو پلرز ہیں یہ آئرن پلرز ہیں. ٹھیک ہے, دنیا میں بھی اندر لوہے کے پلرز ہوتے ہیں, اس کو پھر باہر سے سیمنٹ یا برکس لگائے جاتے ہیں, پر اندر کا جو کنسٹرکشن, جو اسٹرکچر ہوتا ہے, وہ پلرز جو ہم دیکھتے ہیں کنسٹرکشن سائٹ میں, آپ جا کے دیکھیے جو بھی پلرز لگے ہوں گے نا تو کھڑا کرنے کسی بلڈنگ کو, وہ لوہے کے پلرز لگے ہوتے ہیں. تو دے آر آئرن پلرز, آئرن کالمز for the construction of any building, the larger the building, the larger the columns, the larger the pillars. ٹھیک ہے, now they are extreme tall pillars. اور آپ جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, دنیا کی زبان میں ہم سنتے ہیں کہ لوہا گرم ہے, اس وقت اسے مار دو, کیونکہ جب لوہا بہت گرم ہوتا ہے نا, you can't touch that لوہا, جل جاؤ گے آپ. اور آپ کو پتا اس کا کلر بدل جاتا ہے. اس کا کلر کیسے ہو جاتا ہے؟ پہلے لال ہوتا ہے, پھر بلو ہوتا ہے, اس کے بعد وائٹ ہوتا ہے. یہ ایک فائر کا ایک نارمل, ہم جو کیمسٹری جانتے ہیں فائر کی کیا ہے, کہ جب آپ آگ جلاتے ہیں, باربیکیو کرتے ہیں آپ, تو تب دیکھ لیں آگ کو, یا کہیں جل رہی ہو تو آپ دیکھ لیں, آپ اپنے گھر میں آج ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ پہلے آگ لال ہوگی, پھر جب آپ اس کو زیادہ تیز کریں گے نا چولہے کو یا آگ کو, تو اس کا نیکسٹ لیول ہوگا بلو. دیٹ مینس اٹ از گون, وہ یلو سے ریڈ ہوگی, ریڈ سے بلو ہوگی, بلو کے بعد گریش کلر ہوگا دھوئیں جیسا. That's that fire which you can't see but it can still burn your hand. Okay? لیکن یہ فائر, یہ کالمز لوہے کے نہیں ہیں, یہ کالمز فائر کے ہیں, یہ کالمز ہی فائر کے ہیں. تو یہ لال ہوئے تھے جب یہ بنے تھے کالمز, کیونکہ یہ آگ کے بنے ہوئے ہیں, یہ لال تھے, پھر لال سے یلو ہوئے, یلو سے بلو ہوئے, بلو کے بعد گریش کلر تھا, اس کے بعد وہ کلر ہے جو دنیا میں آپ نے نہیں دیکھا ہے, یہ کالے کالمز ہیں, یہ سیاہ ہو گئے, یہ کمپلیٹلی بلیک فائر کالمز. یہ وہ فائر ہے, یہ نار اللہ ہے, یہ وہ کالمز ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے. اس کالم پہ کھڑی ہے یہ وادی,
اس کالم پہ انہوں نے ڈھک دیا ہے، منسدہ کر دیا ہے، تاکہ جو فائر ہے وہ اس کے کالمز کے اندر رہے اور جو اندر ہے وہ جل کے تباہ ہو جائے، نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، منسدہ کر دیا، کوئی پھٹنے کا اور آگ کو باہر کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ ایک تو یہ وادی ہے، ڈیپ اینڈ ہے، اس ڈیپ اینڈ کو اندر کالمز ہیں، اس کے اوپر ڈھک دیا ہے، اتنی ساری سزا ان 5 جرموں کے لیے۔ وَهُمَزَ لُمَزَ مَالًا وَأَخْلَدَ and جمع مالا۔ سبحان اللہ، this is the final warning of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why it's the most intense surah, kept as one of the last surahs talking about Jahannam and its description and the description of the sazaएं. And آپ سوچئے بار بار کہ اللہ نے 2 چیزوں پر ہمارے ذہن کو فوکس کرایا ہے اینڈ میں، اور اتنی سیویئر سخت سزائیں بتائی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کیئرلیسلی بات کرتے ہیں، اپنی زبان کو چلاتے ہیں، پیچھے بھی آگے بھی، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تذکرے، ان کی زندگی کے حالات، جسٹ ٹی ٹائم اور کافی ٹائم میں that's a past time of talking about people's lives، ان کی پرابلمز، ان کی دھجیاں اڑانا، ان کی عزت گرانا، استغفر اللہ۔ اور کس بیسس پہ؟ I can speak because I have status، میں مالدار ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میں بول سکتی ہوں۔ ہم نے اپنی کمیونٹی اور سوسائٹی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو زیادہ چیزوں سے نوازا ہے، وہ بے لگام بولتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ کر دیتے ہیں، کسی کو جھاڑ دیتے ہیں، کسی کو انسلٹ کر دیتے ہیں، and they don't think anything about it because nobody can say anything to them. Everybody wants to be good friends with them because of their mal. Stay clear from such people. Their mal will not benefit you. Their status will also not benefit you. Honestly, you have to trust Allah. You need Allah, not those people. میرا میسج صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، ایسی کمپنی میں رکھے جسے اللہ پسند کرتا، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو۔ اور ہم مالداروں کے پیچھے اس لیے نہ بھاگیں، جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، why does anyone run after money? Because they think that is success. That is not success. Success is the peace and contentment you have with whatever Allah has given you. اور آپ مالداروں کے لیے اس لیے کنیکشن نہیں رکھیں کہ I want to know who's who in this community and I'm very close to this one and that one because مجھے کام پہ یہ لوگ کام آئیں گے۔ آپ کو صرف اللہ کام آئے گا۔ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی بڑے سے بڑا شیخ بھی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا، لیکن اگر اللہ چاہے گا تو ایک معمولی بندہ آپ کو پہنچا دے گا آپ کی منزل تک۔ So trust Allah and don't run after money and don't think this money is your security. It will never be your security. It can go away like this in one night. It can be vanished. So trust Allah. Give to people, spend on Allah's cause, give sadaqat with good heart. It will all come back. کبھی صدقے سے آپ پور نہیں ہوں گے۔ پور سے پور آدمی بھی اگر صدقہ دے گا تو it will all come back to Allah. اللہ تعالیٰ will not keep anybody's loan. جو اللہ کے نام پہ دے گا اللہ اس کو ڈبل ٹرپل 4 times دیتا رہے گا۔ یقین رکھیں اس بات پر، ایمان رکھیں، کوئی آپ کو رچ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو پور نہیں کر سکتا، صرف اور صرف اللہ، وہ رازق ہے۔ صرف اور صرف اللہ آپ کی مدد کرے گا، صرف اور صرف اللہ آپ کو ڈیفینڈ کرے گا۔ So make sure that you don't offend people because if Allah's defense comes, you're finished. You're in hotama. So be very careful. If that person is strongly related to Allah, you are finished and doomed because then Allah will say, well, and then you're finished. You're in hotama. May Allah subhanahu wa ta'ala save us. اللہ ہم سب کو بچا کر رکھے، ہماری زبان کو ہمارے قابو میں رکھے، ہمارے جذبات پر ہمیں قابو دے، ہمارے غصے پر ہمیں قابو دے، ہمارے معاملات میں ہم پر قابو دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے بچائے،
اللہ ہمیں قرآن کا پڑھنے سمجھنے والا اس پر عمل کرنے والا بنائے اور جو کچھ بھی ہم پڑھیں سمجھیں ہمیں یاد کرا دے اور عمل آسان کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مسلمان بنائے ایک دوسرے کا ہمدرد بنائے ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا ایک دوسرے کی عزت کو رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا ڈیفینڈ بنائے کہ ہم ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر سکیں ایک دوسرے کے لیے ڈیفینسو بنائے ناٹ آفینسو اور اللہ ہمیں ڈیفینڈ کرے اگر ہمارے اوپر کوئی وار کرے پیچھے سے یا آگے سے میں اللہ بی آر کافی اینڈ شافی فار اس وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہو کوئی سوال کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو پلیز پوچھ لیجیے. آپ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو کیونکہ یہاں میں نے سب کو میوٹ کیا ہوا ہے. آپ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو اگر کوئی سوال کرنا ہو. Any questions about today's lecture or the last week's lecture? السلام علیکم درے, this is مہرین. جی مہرین بولیے. وعلیکم السلام. I mean we try لیکن کبھی کبھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے and we do gossip. جی. So how do we stop ourselves constantly? اللہ سبحانہ و تعالیٰ says in the Quran کہ جب ایک مومن سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً چوکنا ہو جاتا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت کا آپ کو میں مفہوم سنا رہی ہوں. تو وہ اپنی غلطی کر کے فوراً چوکنا ہو جاتا ہے اور اللہ سے فوراً استغفار اور توبہ کرتا ہے اور صدقہ دے دیتا ہے. تو آپ فوراً اللہ سے معافی بھی مانگیں اور اپنی گناہ کو معاف کرنے کے لیے صدقہ بھی دیں. تو اس طرح سے آپ کو معافی مل جائے گی. اور یہ اللہ تعالیٰ لکھتا ہے قرآن میں کہ ہم غلطیاں کریں گے اور ہم اس کی معافی مانگیں گے اللہ سے اور اللہ معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے اور صدقات سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں. تو یہ دو چیزیں جو ہم کریں مسلسل جب ہم بار بار یہ کریں گے تو آٹومیٹکلی ہم کم ہو جائے گی عادتیں ہمارے اندر. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم نہیں کہہ سکتے جی ہم پورے سے پیوریفائی ہو جائیں گے ادھر سے جا کے کہیں اور کچھ اور غلطی کریں گے. جہاں تک ہم اپنی غلطیوں کو فوراً سے پکڑ لیں اور اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں تو اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. اچھا, the other thing is کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں who is doing this, so what is the how do you tell them کہ دیکھیں آپ you stop gossiping or you stop backbiting? اول تو اگر میں ایک محفل میں بیٹھی ہوں ٹھیک ہے جی جی. if it is not do you mean it is one to one or do you mean if it is somebody who's sitting among 2-3 people because there are Sometimes it's one to one, sometimes you sit together, you're having a cup of coffee and everybody starts. Like that, okay? If it is one to one, then it's easier to just say that look, I think ہم لوگوں کو اس کا گناہ نہیں لینا چاہیے اپنے سر پہ. This is how you have to put it, ٹھیک ہے؟ Because then ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو اگر if I put it to you like this کہ مہرین ہم اس کا گناہ لے رہے ہیں, is she worth taking her sins over our head, تو تم کہو گی نہیں بھائی میں کیوں اس کا گناہ لوں, تو آپ خود چپ ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم 2-3 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو what you should do in that case is supposing اب آپ بیٹھی ہیں کافی گیدرنگ میں اور کوئی بہن کسی کی برائی کر رہی ہے تو آپ کو اس وقت اس کی اچھائی پیش کرنی ہے جس کی وہ برائی کر رہے ہیں. ہاں, ٹو کاؤنٹر یو ہیو ٹو سے دیٹ دیکھو اس کی برائی کو تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس میں بہت ساری گڈ کوالٹیز بھی ہیں. جی جی. And we should concentrate on those things which are good in her. So the moment you put that across, the person gets the message, plus you have reversed it. You've turned the table. From burai to achai, and this is the way you are defending somebody's honor. All right. To defend somebody's honor, you cannot just go defending by saying, nahi, aisa nahi hai. Instead of saying that, you should say, dekhe, hame nahi pata. ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے, اس میں بہت ساری اچھائیاں ہیں اور جو کچھ اس میں اچھائیاں ہیں ہمیں نہیں پتا ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں کہ نہیں, کیا پتا اس میں کوئی ایسی کوالٹیز ہیں جو اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے. ہم نہیں so say the positive, say the good thing, defend that person's honor, try to say something good,
try to bring your bad in front of them by saying دیکھیں ہمارے اندر بھی خامیاں ہیں, اچھا. ہم نہیں جانتے, ہو سکتا ہے لوگ ہمارے بارے میں بتاتے ہوں گے اس طرح, and we wouldn't like people talking about us like this. And the third part of this is کہ somebody asked me کہ ہم سارا وقت we crib about our governments and ہم برائیاں کرتے ہیں politicians کی. Is this also part of this, or are we allowed to do that? کیونکہ وہ ہم پہ, I mean they're public figures, or does this apply to them also? To them also. To them also. Okay. As a news we can discuss, but to curse them, abuse them, speak bad about them, especially those who are in power now. جی. ٹھیک ہے, ہاں جی. if they are kuffar then it's a different issue. نہیں وہ ظلم کر رہے ہیں. ہاں نہیں میں نے کہا کہ if it is kuffar then it is جی. a different issue, then you can of course curse them also. Okay. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کفار ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ کفار لیڈرز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرس کیا تھا. اچھا. اوکے. قریش کے لیڈرز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرس کیا تھا, اور ان کو یہ کہا تھا مجھے کہ سمجھ they will go to hell fire, you will see hell fire very soon. جی انہوں نے دشمنوں کو کرس کیا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کرس کر رہا ہے سورہ فاتحہ میں. جی. والضالین ہے نا, اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیشہ خسارے میں رہیں گے. تو there are people who have been cursed. They are non-Muslims. They are non-Muslim leaders who were doing zulm on the Muslims. جی. But there are Muslim leaders. Okay, now the one who's leading, we should try to correct the situation as much as we can by bringing awareness to people that zulm ہو رہا ہے, اگر وہ غلط کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی حکمران جو پچھلے گزرے ہیں جنہوں نے برا کیا ہے ہماری ملک کے ساتھ, بہت برا کیا ہے, we are supposed to bring that awareness to people کہ انہوں نے یہ کیا. This is called bringing awareness to the public. That's okay. ٹھیک ہے, but the one who is now a leader, who's trying to do the good, it's better not to speak bad about him. Okay. Because you need to support him. He's trying to do good. He's trying to fight the vices. Okay. جی. اور جنہوں نے لوٹا ہے یا جنہوں نے غلطی کی ہے, we have the right to go and inform people what they are doing. That's why the anchors, the TV anchors, they are going on blah 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 explaining. But can you curse them? Can you say کہ اللہ ان کو سزا دے for what they've done to you? They will get the saza because they are Muslims. I wouldn't recommend cursing them. Okay. Of course people are cursing them, but you see Allah subhanahu wa ta'ala's judgment will follow whether you and me curse or not. Okay, because so we shouldn't get involved. They are Muslims. They are aware of their responsibility. They have been disobedient to Allah. Leave alone us. They have taken our haqq. ہمارا جنہوں نے حق مارا ہے پبلک کا. ٹھیک ہے, ہم پبلک میں آتے ہیں نا, ہم آرڈنری لوگ ہیں. نہیں جیسے آپ نے کہا نا, ہمیں حق نہیں دیا, ہماری زمینیں لوٹ لی, ہمارا پیسہ لوٹ لیا, ہمارے ملک کو اچھا نہیں بنایا, سب کچھ کھایا, سب کچھ تباہ کر دیا, تو اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کرے گا. سمپل سی بات ہے. What they have, but ہمیں نہیں کہنے کی ضرورت نہیں. what I mean جیسے آپ نے کہا نا, جیسے if you're helpless اور آپ پہ ظلم کوئی کر رہا ہے اور آپ نہیں کچھ کر سکتے, پھر اللہ ان کو تباہ کرے گا. but you don't need to curse them. کرے گا, پھر اللہ کی کرس ان پر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. and you will see it, Allah's curse coming on them. They will not find peace, they will not find respect. That's the curse of Allah. That's the beginning. That people will look down on them, people will hate them. You see, people's love will be gone from their life. They will have no peace. And those who will love them will be their crowd. That's why I said when Allah will say, you and your social circle, who used to keep, you know, آپ کی تعریف کرتے تھے, آپ کی تعریف کر کے آپ کے پل باندھتے تھے, آپ کو چڑھاتے تھے کہ تم صحیح ہو, کیونکہ انہیں پیسے مل رہے ہیں. جی. ٹھیک ہے, یہ سب وہ لوگ ہیں نا کہ آپ اگر آپ مالدار ہیں مہرین, اور میں آپ کی سپورٹر ہوں, تو میری آپ سے کیا میرے آپ سے ریلیشن شپ ہے, یہی نا کہ مہرین مجھے پیسے دے گی. جی. اور آپ مجھے جتنا دیں گی میں اتنا بولوں گی آپ کے لیے. صحیح. آپ مجھے ایک گھر دیں گی, ایک پلاٹ دیں گی, ایک دکان دیں گی, مکان دیں گی, آپ مجھے پیسے دیتی جائیں گی, میں آپ کا جھنڈا گاڑتی جاؤں گی. یہ تو دنیا کی وہ سیلفش, یہ ایک دوسرے کو ریزن, یا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو بڑھاوا دیتے ہیں. اور اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جن کا ذکر میں نے سورہ والعصر میں کیا تھا
کہ جو ہاں حق اور تلقین پہ چلنے والے اور صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو بڑھاوا دیتے رہیں گے کہ مہرین ڈونٹ گیو اپ, صبر کرو, ٹروتھ ول کم اوکے فارورڈ, صبر کرو, ڈونٹ وری. پھر میں کہیں گرنے لگوں گی تو آپ کہیں گی درشوار ڈونٹ گیو اپ, وی آر وتھ یو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم صبر کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا, ڈونٹ گیو اپ. تو ہم وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا بڑھاوا کرتے ہیں صبر اور حق میں. جی جی یہ وہ والاسر والے لوگ ہیں, یہ ہومزہ اور اوکے نمزہ والے لوگ ہیں. اوکے تھینک یو ویری نائس, بہت بہت شکریہ, تھینک یو. Anybody else has any question? جی میں بھی ایک سوال دلشوار پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Who's this? شمیم بات کر رہی ہوں. ہاں شمیم بولیے. ہاں میں نے کہا مطلب پھر ہم ان کی برائی تو نہیں کر سکتے نا بالکل بھی, مطلب ہمیں ان کو برا کہنا چاہیے یا بالکل ہی نہیں کہنا چاہیے یا روکنا چاہیے؟ دیکھیں برائی تو جس میں برائی ہے, اور اگر آپ اس کی بات, اگر وہ حکمران ہیں اور وہ حکمران نہیں ہیں, پہلے تھے ٹھیک ہے, لیکن ابھی وہ صرف فتنہ مانگرز ہیں, تو آپ ان کی بات کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے فتنہ کیا اور آپ اویئرنیس ڈال رہے ہیں لوگوں میں. اچھا اگر میں آپ کو بتا رہی ہوں جیسے فار انسٹنس کہ فلاں فلاں نے دیکھو کتنے مرڈر کیے, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, سب چٹھا کھل چکا ہے جی ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہے, آپ نے اخبار نہیں پڑھا, آپ کو خبر نہیں ملی, تو میں آپ کو خبر دے رہی ہوں. تو یہ تو خبر ہے نا, یہ تو پبلک میں خبر آ رہی ہے, ہم اس کی بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. پرسنل لیول پہ میں آپ سے اس کی بات نہیں کروں گی. ہاں سمجھ جیسے آئی؟ ہم غصے میں کہتے ہیں نا کہ بات کر رہی ہوں میں آپ سے کہ یہ بھائی نہیں جیسے خبر ہے, آپ نے سنی آج کی خبر, فلاں نے دیکھے کیا کیا. اب اس کا دیکھیں اسکاٹ لینڈ یارڈ میں کیس چل رہا ہے کسی پولیٹیشین کا جس نے بہت کچھ کیا, پاکستان میں کتنے خون کیے, پھر جا کے لندن میں بیٹھ کے اس نے اپنی حکومت جمائی, پیتا تھا, اتنا پیتا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. لیکن جب میں لوگوں کو یہ بات بتاتی تھی تو لوگوں کو لگتا تھا کہ نہیں بہت ہمارا بہت وہ لیڈر ہے, اور انہیں نہیں پتا وہ لیڈر کا کیا حال تھا وہاں پر. لیکن لوگوں تک یہ اویئرنیس لانا غلط ہی نہیں ہے, ان کو بتانا کہ جی ہم خود دیکھ کر آئے, اس کا حال بہت خراب ہے, بہت غلط کام کر رہا ہے. اب سب کے سامنے کھل گیا کہ وہ کیا کیا کر رہا تھا اتنے سالوں سے, اب اس کا کیس چل رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, لیکن پرسنل لیول پہ نہیں کر رہے, ہم اپنے کنٹری کے بچاؤ کے لیول پہ کر رہے ہیں. ہاں نہیں جیسے خبریں سن رہے ہوتے ہیں ہم غصے میں, پھر ان کا اللہ تعالیٰ لے گا ان کا حساب نا. بے شک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو اس کا دے بدل جو انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے, کیونکہ لوگوں کو مسلیڈ کیا, لوگوں کو گمراہ کیا, لوگوں کے پیسے کھائے, لوگوں سے ووٹ لیے, لوگوں سے برائی کے کاموں میں سپورٹ لی, اور بتایا بھی نہیں کہ کون سے برے کام کر رہے تھے, ہم انہیں اچھا سمجھ کے سپورٹ بھی کرتے رہے ہوں گے. تو یہ سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا کیونکہ انہوں نے ایک جرم کیا ہے. وہ مجرم ہے, دنیا میں بھی ان کا کیس چل رہا ہے, آگے بھی چلے گا. ٹھیک ہے بھائی, اور کوئی سوال تھا, کوئی اور بھی جی مجھے بھی سوال پوچھنا تھا. جی ہیلو جی بولیے, سن رہی ہوں. جی وہ یہ مجھے پوچھنا تھا کہ میری ایک فرینڈ ہے, وہ کافی جو ہے نا پریشان ہیں, بہت زیادہ مطلب دکھی بھی ہیں, سمجھ لیں آپ. وہ اتنے بڑے گھر میں ہیں مگر بالکل تنہا ہیں, بچے ان کے ساتھ ہیں مگر وہ اوپر رہتے ہیں, بالکل انہیں نہیں پوچھتے. تو جب بہت دکھی ہوتی ہے نا تو مجھ سے کال پہ مجھے بات کرتی ہے اپنے بچوں کی, تو وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے بیک بائٹنگ میں. تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے اگر اس کی نہیں سنے. میں اسے کافی دفعہ تسلی دیتی ہوں کہ کوئی بات نہیں, ہو جائے گا صحیح, اللہ بہتر کرے گا, بٹ وہ روتی اتنا ہے. پھر وہ جب بولتی ہے نا تو وہ کہتی ہے کہ اللہ میاں میرا صبر, میں صبر کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے کرے گا, لیکن میرے بچے میں اور ایکسٹریم کرتے ہیں بچے ان کے. لیکن اگر وہ اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہیں تو ہمیں سننا چاہیے یا نہیں, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اصل میں کیا ہے, اسے چاہیے کہ اپنا بوجھ اللہ کے سامنے ہلکا کرے. میں آپ کے سامنے اپنے بچوں کی برائی تب کر سکتی ہوں جب مجھے آپ سے مدد چاہیے. جی ٹھیک ہے, تب تو میں کر سکتی ہوں. نہیں اگر دیکھیں, اگر میں یہ کہتی ہوں آپ سے کہ دیکھیں یاسمین, میں اپنے آپ کو اس عورت کی جگہ رکھ رہی ہوں جو بھی وہ آپ کی فرینڈ ہے, اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ یاسمین آپ دیکھیں میرے بچے یہ کر رہے ہیں, آپ کچھ کر سکتی ہیں اس کے بارے میں. آپ کہتی ہیں ٹھیک ہے, میں آپ کے بچوں کو خط لکھوں گی, میں آپ کے بچوں کو فون کر کے بات کروں گی, میں آ کے آپ کے گھر میں آ کے آپ کے بچوں سے بات کر سکتی ہوں. میں نے کہا تھا ان سے تو وہ نہیں میں کہتی ہے یہ کہ کہہ رہی بات ہوں, نہیں کرو. آپ میری بات کو بھی سن لیں. سوری جی. اگر آپ کی میں مدد لے رہی ہوں, آپ جی سے مشورہ کر رہی ہوں, تو آپ سے میں ساری بات کر سکتی ہوں, ورنہ مجھے نہیں کرنی چاہیے.
اچھا وہ لیکن غیبت اگر ہو وہ جائے گی. اگر اس کی لیکن کوئی اگر سنے مجھے گا کوئی نہیں. تکلیف ہوتی ہے نا, میں ان سے بات کرتی ہوں جن سے مجھے مشورہ لینا ہے. ان کو جی اس لیے بتانا پڑتا ہے کیونکہ وہ میرے معاملے میں کنسلٹ کر چکے بالکل ہیں, کاؤنسلنگ کرے ہیں, میرے گھر آئے ہیں, میرے گھر والوں سے بات کی ہے. میں ان سے ہر بات کروں گی کیونکہ انہیں مجھے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے کہ اب کیا ہو صحیح. رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے. وہ غیبت میں نہیں آئے گا. لیکن اگر میں ایسے ہی کسی کے ساتھ بیٹھ کے اپنا غم ہلکا کر رہی ہوں تو یہ غلط ہے, یہ تو غیبت ہے. ہاں اس لیے کہ میں اسے کہتی ہوں, میں کہتی ہوں تم ہر وقت نہ کہا کرو, حالانکہ وہ اتنا پڑھتی ہے ماشاءاللہ, تہجد بھی پڑھتی ہے, اشراق بھی پڑھتی ہے, چاش بھی پڑھتی ہے, اور سارا دن وہ کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہے, لیکن لیکن دیکھیں اس کا بات دل یہ ہے نا اتنا یاسمین, دکھی ہے. میں جی. آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ کوئی کتنا بھی پڑھے, کوئی ہوں پورا قرآن پڑھ ڈالے, کوئی حافظ ہو, لیکن اگر اس کا ایمان کمزور ہے ہاں تو وہ روئے گا زیادہ. اور جو لوگ زیادہ روتے ہیں ان معاملات میں وہ شیطان کے ساتھی کہلاتے ہیں, کیونکہ شیطان غم زدہ کرتا ہے انسان کو. اللہ کے پتہ ہے اکثر وہ یہ بھی کہتی ہے کہ نہیں میرا صبر اللہ دیکھ رہا ہے, میرا صبر اللہ دیکھ رہا ہے, صبر یہ بھی کہتی صبر رہتی ہے. صبر ٹھیک ہے, آپ روئیں گی, اپنے آپ رو رہے ہیں قرآن میں نماز میں, وہ اور بات ہے. لیکن جب آپ لوگوں کے سامنے روتے ہیں تو وہ صبر نہیں ہے, ہاں صحیح وہ بات ہے. صبر نہیں ہے. تو اس کو اس میں کا کس مطلب آپ طریقے کا سے صبر سمجھاؤں, لبریز اسے ہو کیا گیا ہے. سمجھاؤں؟ اب آپ لوگوں کے سامنے وہ نکل کے آ رہا ہے. لوگوں کے جی سامنے جی مت روئیں, لوگوں سے شکایت مت کریں. آپ کا معاملہ اللہ کے سامنے ہے, اللہ سے جی مدد مانگے, سوائے اللہ کے کوئی نہیں مدد کرے گا. جو صحیح. مدد کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندے رکھے ہمارے آس پاس جو مدد کر سکتے ہیں. اب جیسے میں کاؤنسلر ہوں, جی. کاؤنسلنگ جب کرنے آتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کھل کے سب کچھ بتانا پڑے گا. تو اب وہ مجھ سے کاؤنسلنگ کر رہے ہیں تو انہیں سب بتانا پڑے گا, وہ غیبت نہیں ہے, کیونکہ میں ان صحیح کی بات. مدد کروں گی. میں ان کو سمجھاؤں گی کہ وہ اس کو کیسے ٹیکل کریں, یا اس کو کیسے سکلز کیا ہیں اس کے, کیسے اس کو وہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. سیم تھنگ گوز فار مائی سیلف. اگر مجھے کوئی تکلیف اور پریشانی ہے, میں ہر ایک کے سامنے رونا نہیں شروع کروں گی. اگر میں ایسے کر رہی ہوں تو اس کا مطلب مجھے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. میں صحیح. قرآن پڑھتی ہوں, نماز پڑھتی ہوں, پر میرے اندر نہیں جا رہا کچھ بھی. میرے تو میں اندر اسے کس طرح سمجھاؤں, آپ مجھے بتائیں گی کچھ, کوئی میرے طریقہ اندر بتائیں گے اسے کیسے سمجھاؤں؟ آپ ان کو کہیں مجھ سے بات کر لیں. آپ سے بات کر لے, ایسے بولو ٹھیک ہے, میں اس سے کہوں گی. اور وہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ اتنے اس نے 200 تو مردے نہلائے ہیں اس نے ماشاءاللہ سے, میں مطلب نے وہ آپ اتنا اللہ کے قریب ہوتی ہے. سب چیزوں سے ایمان مضبوط ہونا چاہیے, لیکن کبھی کبھی نہیں ہوتا. جی ضروری نہیں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی امام ہے یا کوئی بہت ہمیں بظاہر متقی دکھتا ہے, ہم نہیں جانتے کہ اس کے اندر یہ کمزوری کیوں ہے کہ وہ اللہ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کر پا رہا. اور اللہ صحیح. اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے, اور سب سے محبوب چیز سے آزماتا ہے. شاید اس صحیح. کے لیے اس کے بچے اتنے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو اس کا ٹیسٹ بنا دیا ہے, اور یہ سب سے سنگین ٹیسٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ انہی سے لیتا ہے جو بہت پڑھتے پڑھاتے ہیں, کیونکہ یاد رکھیں یعقوب علیہ السلام سے بھی ان کے بچوں کا اللہ نے ٹیسٹ لیا تھا. تو جب اللہ صحیح. تعالیٰ صحیح. آپ کو آپ کے بچوں سے آزماتا ہے اور بچوں کو ظالم بنا کے آپ کے سر پہ رکھ دیتا ہے, تو پھر آپ اللہ سے بس رجوع کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی آپ کے لیے خاص اجر چھپا ہوا ہے. یہ سوچ صحیح. کے آگے بڑھنا ہے. اگر وہ کہتی ہے کہ میرا صبر صرف اللہ جانتا ہے, تو صبر تو وہ صبر ہوتا ہے جس میں آدمی مسکراتا ہے, روتا نہیں ہے. وہ یہ کہہ کے مسکراتا ہے کہ مجھے پتا ہے میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں, مجھے پتا ہے اس کا مجھے کتنا بڑا انعام اللہ دینے والے ہیں. جب میں اس انعام کی طرف سوچوں گی تو مجھے میرے بچے نہیں, وہ انعام یاد آتا ہے. یہ صحیح. سب ٹھیک ہے, میں اگر ان سے مجھے کہوں گی میری آپ کا بچے نمبر دے یاد آ دوں رہے ہیں گی. اور میں رو رہی ہوں تو اس کا مطلب مجھے اللہ کے انعام نہیں, مجھے ابھی بھی بچے ہی چاہیے. صحیح بات. ٹھیک ہے. ٹھیک 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 ہے جی. وہ ان لاہور میں رہتی ہے, میں آپ کا نمبر دے دوں گی ان کو. آپ ان کو بتا دیں میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں. اگر وہ دبئی میں ہے تو میں ان سے آن لائن کاؤنسلنگ کر سکتی ہوں. ایک نہیں, وہ گھنٹے لاہور میں رہتی ہے, پاکستان لاہور میں رہتی تو ہے. آپ کہیں سے بھی لوگ انگلینڈ سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں, بک ہاں کرتے ہاں ہیں, 1 ٹھیک ہے. گھنٹے کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. آئی چارج مائی کاؤنسلنگ, وہ کر لیں بے شک مجھ سے کاؤنسلنگ, ٹھیک ہے, میں ان ان سے کو بات بہت کر لوں فرق گی. پڑے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ, ضرور ضرور. بہت شکریہ. Anybody else has any other questions? ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ we wind up, اور انشاءاللہ پھر وینسڈے کو ملتے ہیں نئی سورہ کے ساتھ, نئے انرجی کے ساتھ انشاءاللہ. یہ ہارش سورہ ختم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ سے اچھی سوروں کی ہم we'll absorb it inshallah, and may Allah Ta'ala defend us and protect us from the hellfire and from all these punishments.
اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچا کے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.